لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، سبع یجری للعبد اجرہن وهو فی قبرہ بعد موتہ، من علم علما او اجرى نہرا او حفر بیرا او ورث نخلا او بنى مسجدا او ورث مصحفا او ترک ولدا یستغفر له بعد موتہ۔ 7 کام ایسے ہیں کہ بندے کے لیے ان کا اجر جاری ہوتا ہے جبکہ وہ موت کے بعد اپنی قبر میں ہوتا ہے۔ جس نے علم سکھایا یا نہر جاری کی یا کنواں کھودا یا کھجور کا درخت لگایا یا مسجد بنائی یا قرآن مجید وراثت میں چھوڑا یا ایسا بچہ چھوڑا جو اس کی موت کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات جاریہ کی مثالیں بیان فرما کے سمجھایا کہ ان کا اجر آدمی کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں بھی جاری رہتا ہے، ثواب ملتا رہتا ہے۔ ویسے یہ ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد موت آتے ہی اعمال بند ہو جاتے ہیں، لیکن یہ صدقات جاریہ ایسی چیزیں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا اجر جاری رہتا ہے، سمجھے کہ لکھا جاتا ہے۔ یہاں 7 مثالیں بیان فرمائیں۔ من علم علما، علم سکھایا، اب قرآن مجید پڑھنا سکھایا، قرآن مجید کا علم سکھایا، احادیث کا علم سکھایا۔ تو یہ حفاظ علماء قراء جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، من علم علما، ان کا مرنے کے بعد اجر جاری رہے۔ نمبر 2، نہر جاری کی تو اس سے انسان بھی پانی پیتے ہیں اور انسانوں کے سوا دوسرے جاندار بھی پانی پیتے ہیں، تو یہ پانی پینے والوں، سیراب ہونے والوں، نفع اٹھانے والوں کے ان فائدوں کا ثواب آدمی کو ملتا رہتا ہے۔ اور حفر بیرن، نمبر 3، کنواں کھودا جس سے لوگ پانی نکالتے ہیں، یہ بھی نہر کی طرح کی مثال ہو گئی۔ اور غرس نخلا، نمبر 4، کھجور کا درخت لگایا، جتنے بندے، جتنی مخلوق اس سے سایہ حاصل کرے گی، جتنے اس کا پھل کھائیں گے، یہ اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہاں کھجور کا خصوصاً فرمایا، ورنہ کوئی بھی درخت ہو وہ پھل والا ان کاموں میں آتا ہے، یعنی سائے کے کام آتا ہے، پھل کھانے کے کام آتا ہے۔ کھجور زیادہ افضل ہے دوسرے درختوں سے، اس لیے خصوصاً اس کا فرق۔ نمبر 5، اور بنا مسجدن، مسجد بنائی، چاہے پوری مسجد بنا لی یا مسجد کی تعمیر میں کچھ نہ کچھ حصہ ملا دیا، تو جب تک وہ مسجد رہے گی اس مسجد میں قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا رہے گا، آدمی کا ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 6، اور ورث مصحفا، قرآن مجید کا وارث بنایا، مثلا پڑھنے والے طلباء کو دے گیا، مسجد میں چھوڑ گیا، مدرسے میں چھوڑ گیا، یا خود اس کے گھر میں پڑھنے والے ہیں وہاں چھوڑ گیا، تو جتنے تک یہ قرآن مجید پڑھا جاتا رہے گا اتنے تک ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 7، او ترک ولدا یستغفر له بعد موتہ، یا ایسی اولاد چھوڑی جو اس کی موت کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے، یعنی نیک اولاد، تو وہ جتنے دعائیں کرے گی مرنے والے اس باپ کو ان کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندے کا جنت میں اللہ درجہ بلند فرمائیں گے تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، یا اللہ میرے اعمال تو اتنے تھے جتنے درجے اب تک مجھے ملے تھے، یہ مجھے زیادہ درجہ کیسے مل گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے بچے نے تیرے بعد مغفرت کی دعا کی ہے، یہ اس کی وجہ سے تجھے مل گئی۔ تو یہ چیزیں آدمی اس دنیا سے جانے سے پہلے کر کے جائے۔ الحمدللہ۔